بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور اسٹوری کو لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری کزن یہیں پڑھتی ہے، اس لیے یہاں آیا تھا کہ اچانک آپ کا طواف ہو گیا۔ مجھے نہیں علم تھا آپ زونی کی یونی میں پڑھتی ہیں۔ سفید جھوٹ بولنے کے ساتھ حیرت ظاہر کی گئی، جبکہ وہ پہلے ہی زونی سے سبیکا کے متعلق جانکاری حاصل کر چکا تھا۔ میری کلاس ہے، میں جا رہی ہوں۔ سبیکا نے کھڑے ہوتے ہوئے جان چھڑانا چاہی۔ ارے ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی، تیمور نے اس کے پہناوے کو جانچتے ہوئے بے صبری سے کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اسے تیمور کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی، اسی لیے کچھ پل آپ کے ساتھ گزار کر زندگی کے خوبصورت لمحات میں ان کا شمار کرنے کا خواہش مند ہوں۔ شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے بابا انکار کر چکے ہیں، اور میں اپنا کوئی بھی لمحہ سپوائل کرنے کے خواہاں نہیں ہوں۔ ہنکارہ بھرتی کینٹین کی جانب چل دی، جبکہ اپنی پیٹھ پہ تیمور کی جمی نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ وہ دانت پیستا گیٹ کی طرف بھاگا تاکہ جا کر اپنے بابا سے بات کر سکے۔ رات کو وہ کافی لیٹ کمرے میں آیا، مگر توقع کے برعکس فجر کو جاگتے پا کر وہ نظریں چراتا ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھاتا، بیڈ پہ بیٹھتا خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ فجر نے بھی خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرواتی رہی، جیسے اس کے آنے کی بھنک نہ پڑی ہو۔ سوری، سامی کا میسیج ریسیو ہوا تو فجر نے چونک کر اسے دیکھا جو لیپ ٹاپ پہ واٹس ایپ کھولے بیٹھا تھا۔ ناٹ ایکسیپٹڈ۔ اگلے ہی پل ٹکا سا جواب دیا گیا۔ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں معذرت خواہ ہوں۔ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، مجھے کبھی محسوس ہی نہ ہو پایا کہ تم میرے شوہر ہو، اور اب تک تمہیں تمہارے حق سے محروم رکھا۔ سامی کی بھویں آپس میں جڑی تھیں۔ میسیج پڑھتے ہوئے، میرا ہرگز بھی وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں، مگر میرا وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہی بات منہ سے نکالیں جس پہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ موبائل پڑکتی برہم ہوئی تو سامی نے بھی لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا تھا۔ سیریسلی انداز خاصا مذاق اڑانے والا تھا۔ فجر نے گردن اونچی کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی کلائی سامی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ گال شرم سے لال ہو رہے ہیں یا غصے سے؟ وہ اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتا سرگوشی میں بولا۔ تمہیں چشمہ لگانے کی ضرورت ہے، وہ ہکلاتے ہوئے منمنائی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو براہ راست دیکھوں، چشمہ ابھی دیوار کی مائل حائل نہ ہو پائے ہمارے درمیان۔ اس کے بدلتے انداز پہ فجر کو اپنی سانس سینے میں ہی کہیں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس کے بکھرے بالوں کو سہلاتے ہوئے شرارت سے پوچھا گیا۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی اپنی محبت کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ فجر نے بوندی سی دلیل پیش کی تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب لایا تھا۔ میری محبت کو علم ہے کہ میں شوہر کے درجے پہ فائز ہو چکا ہوں، اس لیے آپ میری محبت کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں وفا نہیں؟ فجر نے دور کھسکنا چاہا۔ محبت اور بیوی دونوں سے ہی تو وفا نبھا رہا ہوں، اس کی ناک کو دبا کر شریر لہجے میں بتایا گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ فجر اس کی مسکراتی نگاہوں کے زیر اوتاب گڑبڑاتی بیڈ سے اتری تو سامی کا کہا گونجا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو بڑے بڑے بول بولے جا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ مجھ پہ ابھی انکشاف ہوا ہے کہ تم نہایت ہی چیزور انسان ہو، فجر ناراضگی سے کہتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ سامی نے اس کی پھرتی دیکھ کر ہانک لگائی تھی۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی پریشان ہوں؟ مگر تمہیں کیا دوست جائے بھاڑ میں، اتنا کیوں تپی ہوئی ہو؟ اس کیوں کا جواب خود سے پوچھو۔ وہ پارکنگ میں کھڑی ارمان کا انتظار کرتی تیز ٹائپنگ کر رہی تھی، مگر ماتھے پہ بلوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ سائم سبیکا کے کانوں سے پکار ٹکرائی تو اس نے چونک کر سائم نامی لڑکے کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے اپنے دوست کی طرف دیکھ رہا تھا جو تیز چلتا اس تک آ رہا تھا۔ مسٹر کھڑوس کا نام بھی تو سائم ہے، اور وہ بھی تو اسی یونی میں پڑھتا ہے، کہیں یہ لڑکا بھی تو نہیں؟ سبیکا نے سوچتے ہوئے اسے میسیج لکھا۔ کہاں ہوں یونی؟ ایک لفظی جواب آیا، نہیں یہ لڑکا نہیں ہے، کیونکہ وہ اب موبائل تو یوز نہیں کر رہا۔ آج کیا پہن کے آئے ہو؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ وائٹ اپر بلیو جینس۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں۔ سبیکا نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ یہ سائم مسٹر کھڑوس نہیں ہے۔ پہلے مرچیں کیوں چبا رہی تھی؟ آج بابا کے دوست کا بیٹا آیا تھا یونی میں، مگر تمہارے بابا تو انکار کر چکے ہیں نا؟ شاید اس تک ابھی انکار نہیں پہنچا، اس لیے منہ اٹھا کر چلا آیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی آنکھیں ہی نوچ لوں۔ آج کا تو دن ہی منحوس ہے، صبح سے کچھ نہ کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے۔ آج تو ہم دونوں کے ہی سیارے
ستارے گردش میں ہیں۔ خیر کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہہ رہا تھا میرے ساتھ کچھ پل گزار کر انہیں زندگی کے خوشگوار پلوں میں شمار کرنا چاہتا ہے۔ ارم خان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، اس کے دو چار لگا دینی تھیں کھینچ کر، تاکہ دشمن بن جائے، بنتا ہے تو بن جائے، کوئی بھی تنگ کرے تو ڈرے بنا ہڈی پسلی ایک کر دینا، باقی تمہارا یہ دوست سب سنبھال لے گا۔ آئے بڑے جان ابراہم، میں سیریس ہوں، خیر گھر جا کر میسج کرتا ہوں۔ ارم خان نے پارکنگ میں کھڑی سبیکا کو دیکھ کر موبائل جیب میں ارسا تھا۔ ارم خان کو دیکھ کر سبیکا بھی موبائل بیگ میں رکھتی خاموشی سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی اور ارم خان بھی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتی سبیکا کی نظروں میں ارم خان کی سفید اپر آئی تھی۔ مسٹر کھڑوس نے بھی تو اوہو سبیکا، کہاں میرا سویٹ سا دوست اور کہاں یہ مونگرا نک چڑھا ارم خان؟ وہ سر جھٹکتی ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے چہرے پہ مدھم ہوئے نشانات کو دیکھتی سبیکا نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا اور ارم خان نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، جو جواب طلب نظروں سے اسے ہی تک رہی تھی۔ آج جو یونی میں ہوا اس کی بھنک گھر میں نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ تم اچھے کب پیش آتے ہو؟ اگلا بندہ جس رویے کے قابل ہو وہی اپنایا جاتا ہے، وہ لاپرواہی سے کہتا سبیکا کی رنگت میں سرخی ملا گیا۔ اگر میں کچھ کہتی نہیں ہوں تو اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حد ہی کراس کر دو۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ تم خود کس قابل ہو۔ تم نے ہمیشہ میری انسلٹ کی، ہمیشہ مجھے ناگوار نظروں سے دیکھا، ہمیشہ مجھے ہی سمجھا، مگر کبھی خود کے رویے کا نوٹس نہیں لیا کہ تم ہمیشہ مجھے رلانے کا باعث بنے ہو۔ اتنی حدق آمیز باتیں سن کر بھی میں خاموش ہو جاتی ہوں اور ہمیشہ تمہیں معاف کر دیتی ہوں، جبکہ تم کہتے کہتے وہ رونے لگی تھی۔ صبح سے بھرا دل کا غبار آہستہ آہستہ بہنے لگا تھا۔ گاڑی ایک سائڈ پہ روکتے ہوئے ارم خان لب بھینچے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اور بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ چپ کرنے کے بجائے مزید روانی سے رونے لگی تھی۔ سبیکا چپ ہو جاؤ، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں کرنا چپ، کیا کر لو گے؟ ارم خان نے خاموشی سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر اس کے بھیگے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اس کی ناک کو کھینچا تھا۔ چھی، گندی ٹیشو کو باہر پھینکتے ہوئے ہاتھ اس کی چادر سے رگڑے تھے اور وہ حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ منہ دھو لو ورنہ گھر میں سبھی مجھ پہ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ سبیکا نے منہ سجا کر رخ موڑ لیا تو وہ بھی کندھے اچکتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسے سبیکا کی باتوں نے شرمندہ کر دیا تھا، وہ ایسا ہی تو کرتا آیا تھا ہمیشہ سے۔ وہ یونی سے آ کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹا، مگر جانے کب کی لگی آنکھ اپنے اوپر وزن محسوس کرتے ہوئے کھلی۔ ارم خان جو اوندے منہ لیٹا تھا، اپنی کمر پہ رکھے ارشمان کے سر کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے دور کھسکنا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ یار مجھے سیدھا ہونے دو، وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے سنا ہے صبح تم اچھے خاصے سیدھے ہو چکے ہو۔ او مطلب خبر پہنچ گئی؟ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا۔ کتنے دن کے لیے اسٹیک آف ہوئے ہو؟ 1 ویک، فرمانبرداری سے بتایا گیا۔ ویسے یار مجھے یہ امید نہ تھی تم سے، ارشمان افسوس سے کہتا اٹھ بیٹھا تو ارم خان بھی بیٹھتے ہوئے سر جھکا گیا۔ میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو آج وہ دونوں ہاسپٹل میں پڑے ہوتے، نہ کہ اپنی ٹانگوں پہ دندناتے پھر رہے ہوتے۔ ارشمان کے کہنے پہ اس نے چونک کر گردن اٹھائی تھی۔ جب بات گھر کی ماں بیٹی پہ آ جائے تو بات کرنے والوں کو بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا، مگر تم انتہائی پھوڑ انسان ہو۔ اتنی مار کھا گئے، شکل پر دیکھو کیسے 12 بج رہے ہیں۔ کہنے کے ساتھ اس کے بال پیشانی سے ہٹائے گئے۔ درد ہو رہا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر پوچھا گیا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میری بھی مما ہوتی جو میرے لاڈ اٹھاتی اور تم جیلس ہو کر میری شکایتیں انہیں لگایا کرتے، مگر وہ پھر بھی مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ وہ اداسی سے کہتا اس کے کندھے سے سر ٹکا گیا۔ دونوں کی درمیان کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی، جسے ارشمان نے توڑا تھا۔ کرتا ہوں تیرا بھی بندوبست، سیدھی طرح بول دے کہ لاڈ اٹھانے والی چاہیے، اتنا ایموشنل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بڑا ہی چھڑا پھر رہا ہو تب چھوٹے بیچارے اشاروں میں ہی دل کے ارمان بتائیں گے نا۔ تمہارے جو ارمان منہ کو آ رہے ہیں نا، انہیں ابھی دل میں ہی دبا کر رکھو۔ جب تک ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک منگل ہونے کا سوچنا بھی مت۔
کچھ ماہ بعد میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو مطلب پھر میں شادی کا لڈو چکھ سکتا ہوں نا؟ یہ تو سبھی کا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ارشمان نے اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے جانچنا چاہا تھا۔ میں سبیکا سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ اب تو وہ تمہاری پسند کے مطابق ڈھل رہی ہے، اب تو کوئی جواز نہیں بنتا انکار کا۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، بس۔ ارمغان جھنجھلا گیا۔ دیکھو ارمغان، بابا سمیت سبھی گھر والے یہی چاہتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی برائی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ بابا نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں کوئی کرولنگ کرتا بچہ نہیں ہوں، اور چچی ہی کیوں امپورٹنس دیتی ہیں؟ میرے لیے تو کبھی پراٹھے نہیں بنائے۔ اس دن تیمور کے لیے منع کرتے وقت جو چچی کے چہرے پہ اطمینان تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس کے لیے اس چڑیل کو نہیں برداشت کر سکتا، کبھی نہیں اس کی زبان دیکھی ہے۔ مجھے ہزار باتیں سنا دیتی ہے، کبھی خود پہ بھی نظر ثانی کر لیا کرو۔ 2 گز لمبی تو تمہاری خود کی زبان ہے جو جب چلتی ہے آس پاس خاموشی چھا جاتی ہے۔ تم جو بھی کہو، میری طرف سے پتھر پہ لکیر ہے۔ وہ پاؤں پٹکتا بیڈ سے اتر گیا۔ باپ کے سامنے میں نے بہت بڑے بڑے پتھر پگھلتے دیکھے ہیں۔ ارشمان نے ٹونٹ کیا تو وہ منہ ہاتھ دھونے باتھ روم میں گھس گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، زائرہ نے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا تو فائل پہ جھکے۔ ارشمان نے چونک کر گردن اٹھائی، مگر اگلے ہی پل چہرے پہ سنجیدگی در آئی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ دیر بعد میٹنگ اور مجھے فائلز ریڈی کرنی ہیں۔ 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں پلیز۔ وہ تابش کے ساتھ، مس زائرہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھاڑ میں جائے تابش، اب چپ چاپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میں ابھی کے ابھی آپ کو فارغ کر دوں گا۔ 2 منٹ بات سننے میں کیا قباحت ہے؟ اس دن بھی آدھی بات سن کر مجھے مجرم قرار دے دیا۔ میں نے بھی غلط فہمی دور نہیں کی، لیکن آج پھر وہی کر رہے ہیں۔ 2 دن بعد تابش کے ساتھ گیٹ آؤٹ۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ زائرہ سہم گئی۔ اس کی سرد مہری پہ زائرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں گی۔ 30 لاکھ اسٹیپل پہ رکھیں اور چلی جائیں، پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ بہت جلد آپ کے 30 لاکھ آپ کے منہ پہ ماروں گی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے آفس سے نکل آئی۔ اچھا ہے، یوں ہی سڑو مرو، دل میں اسے کوستی اپنے کیبن میں آ بیٹھی۔ پورا دماغ ہی گھما دیا ہے بدتمیز انسان نے۔ بابا، کیا محمود انکل نے سبیکا کے لیے انکار کر دیا ہے؟ وہ لاؤنج میں بیٹھے شادی کی ڈسکشن کر رہے تھے جب تیمور نے ناگواری سے پوچھا۔ عثمان افندی نے سانس لیتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ لیکن کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے خاندان میں ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے۔ مگر بابا، آپ کو انہیں منانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہو رہی جس میں فورس کرنے سے وہ مان جائیں گے۔ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے جس پہ ہم فورس نہیں کر سکتے۔ پاس بیٹھے تابش نے ناگواری سے کہا، تمہاری خود کی جو پسند سے ہو رہی ہے اس لیے مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اگر حرم انکار کر دیتی تو میں بھی دیکھتا کہ تم کیسے چپ بیٹھے ہو۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرتی۔ ہاں، اگر تابش کی جگہ تیمور ہوتا تو حرم پہلی فرصت میں ہی انکار ضرور تھما دیتی۔ تابش نے جلتی پہ تیل چھڑکا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تیمور حلق کے بل چلایا تو تائی بھاگ کر درمیان میں آئی۔ مینٹل ہو گئے ہو؟ برادر ہو کر اینیملز کی طرح فائٹ کر رہے ہو؟ مما اسے سمجھا دے حرم سے دور ہی رہے۔ تابش وارننگ دیتا گھر سے نکل گیا تو تیمور پاس پڑے صوفے کو ٹھوکر لگاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس حرم نامی ٹھورن کو تو اپنے سنس کی لائف سے نکالنا پڑے گا۔ ابھی تو وہ اس ہوم میں انٹر نہیں ہوئی اور میرے بیٹے ایک دوسرے کے اینیمی بن گئے ہیں۔ بس کل نائٹ حرم تم آلویز کے لیے میرے سنس کی لائف سے آؤٹ ہو جاؤ گی۔ تائی نے سلگتے ہوئے سوچا تھا، آج وہ دن آ ہی چکا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ پیلا جوڑا پہنے سورج مکھی کی طرح کھلتی تابش کے سنگ بیٹھی مسلسل مسکراتی زونی کو کھوجتی نظروں سے تلاش رہی تھی جو حرم کو کہیں نظر نہ آئی۔ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا جو کہ آفندی ہاؤس کے ہی لان میں رکھا گیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پہ بیٹھے سبھی کے نینوں کا تارا بنے ہوئے تھے۔ تائی کو وہ مسلسل مسکرا کے ارد گرد منڈلاتے دیکھ حرم کے ساتھ زائرہ بھی حیران تھی۔ اتنا بڑا بدلاؤ، وہ بھی اتنی جلدی؟ دل ماننے سے انکاری تھا۔
جبکہ چھوٹی تائی نے ایک سائڈ پہ ایسے بیٹھی ہوئی جسے مار کر بٹھایا ہو۔ تم نے تائی پہ کون سا جادو کیا ہے؟ حرم نے آہستگی سے پوچھا تو تابش کے چہرے پہ پہلے حیرت اور بعد میں مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کیوں، تم نے بھی کروانا ہی کیا؟ نہیں، یہ کام تو پہلے ہی میرے سرتاج انجام دے چکے ہیں۔ حرم، آج تو اپنی زبان بند کر لو۔ ظاہرہ نے اسے شرم دلانی چاہی مگر وہ انسنا کر گئی۔ تم بھی بعد میں میرے بولنے پہ پابندی لگانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ اوہو، میں تو تمہیں سننے کا خواہش مند ہوں۔ تابش نے اس کے دل کو دیکھتے ہوئے استغفار کیا۔ اور یہ سونیا کا بندہ تو واقعی میں اچھا خاصا دکھتا ہے۔ حرم کی نظر سونیا کے ساتھ آتے حارث پہ پڑی تو بے خود سی اونچی آواز میں بول گئی، مگر اگلے ہی لمحے دادی کے ساتھ بیٹھی اپنی امی کو دیکھ کر حرم نے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی کہ اب زبان بند رکھی جائے گی۔ ویسے محبت تو سونیا کی ہے، سب رسم و رواجوں سے بغاوت کر کے حارث کو حاصل کیا ہے۔ حرم نے تابش کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، حاصل کرنے میں اور پا لینے میں بہت فرق ہوتا ہے مسز ٹوبی۔ سب فلسفیانہ باتیں ہیں۔ جب حاصل ہی کر لیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ حاصل کرنے کے بعد سمجھوتا کیا جاتا ہے اور پانے کے بعد رشتے دل سے نبھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمارے رشتے میں کبھی سمجھوتے جیسا لفظ شامل نہ ہونے پائے۔ تابش نے نرمی سے کہا تو حرم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو، بہت سنی ہیں ایسی باتیں، رکو ایوری ون، تم دونوں کو ہی واچ کر رہے ہیں، باقی کی باتیں ٹمارو کے لیے بچا کر رکھو۔ تائی کے بولنے پہ دونوں ہی مسکرا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ زونی، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سونیا نے کمرے میں اس کی اجڑی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی اور حیرانی سے پوچھا۔ تابش کی باہر مہندی ہو رہی ہے اور مجھے کیسی حالت بنانی چاہیے بتاؤ؟ مجھے تائی جان پہ بھروسہ کر کے یہاں تک آ پہنچی ہوں تو کس نے کہا تھا بھروسہ کرو؟ تم بھی تو ہر وقت تائی جان کا نام جپتے نہیں تھکتی۔ تائی کے بجائے تائی کے بیٹے کو قابو کیا ہوتا تو آج یوں ٹسپے بہانے کے بجائے حرم کی جگہ پہ بیٹھی ہوتی۔ تم جلی پہ نمک چھڑک رہے ہو اور کرختگی سے چلائی، سمجھانے آئی ہوں اپنا تماشا بنوانے کے بجائے باہر نکل کر سب کا سامنا کرو، کیونکہ آخری لمحے تک میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مگر تم تو ابھی سے ہار تسلیم کیے بیٹھی ہو۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اس لیے مجھے سمجھانے کے بجائے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ زونی، سونیا نے کچھ کہنا چاہا مگر زونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے رخ موڑ گئی۔ سونیا بھی سر جھپکتی کمرے سے نکل گئی۔ دادو، شمعون کدھر ہے؟ ارمغان اس کے کمرے میں اسے موجود نہ پا کر دادو کے کمرے میں چلا آیا، اس امید سے کہ وہ دادو کے پاس ہوگا۔ پتہ نہیں، مجھے تو صبح کے پاس سے نظر نہیں آیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ سیدھے ہو بیٹھے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، شاید فلیٹ پہ چلا گیا ہو۔ سب خیریت ہے نا؟ دادو فکر مند ہوئے۔ دادو، ظاہرہ کی آج رات مہندی ہے، ارمغان نے ہاتھ مسلتے ہوئے بتایا تو ان کے چہرے پہ پریشانی عود آئی۔ جاؤ دیکھو اسے، کہاں ہے وہ؟ دادو چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اداسی سے بولے تو وہ سر ہلاتا کمرے سے نکلا تھا۔ ارشمان کدھر ہے؟ وہ جو جلدی قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، اپنے بابا کی آواز پہ قدم رک گئے۔ بابا، وہ فلیٹ پر ہوں گے مطلب کنفرم نہیں ہے؟ جی بابا، اسے کہو کہ رات تک گھر آئے، تابش افندی کی مہندی ہے، رات میں ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور ارمغان گردن ہلاتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے فلیٹ میں بھی نہ پا کر ارمغان کو صحیح معنوں میں ٹینشن نے آن گھیرا تھا۔ اس کی گاڑی بھی فلیٹ میں ہے، گارڈ بھی بول رہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے، پھر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ ماتا مسلطہ سبھی کمرے اور کچن چھان چکا تھا، بس فلیٹ کی چھت رہ گئی تھی جس پہ وہ کبھی نہ گیا تھا۔ آج بھی ڈرتے ڈرتے اوپر آیا کیونکہ چھت نہ ارد گرد سے کھلی تھی، جیسے کہ کھلا میدان ہو۔ چھت پہ قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ چھت کے درمیان میں بیٹھے سگریٹ کے کش لگاتے ارشمان سے ٹکرائی۔ ارمغان کا دل دھک کر رہ گیا۔ تم یہاں ہو اور میں پاگلوں کی طرح ہر جگہ تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے بیٹھا تھا۔ شاید شام کے سائے گہرے ہوتے اور دھند کی لپٹ میں آیا۔ پورا علاقہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ سرد مہری سے پوچھنے لگا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی، میں بارڈر پہ جنگ میں شرکت کرنے نہیں آیا جو فکر ہو رہی تھی۔ چل نیچے چلتے ہیں، ارمغان نے تھوک نکلتے کہا۔ سرد ہوا میں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا ابھی ہوا کا تیز جھونکا اسے 2 منزلہ بلڈنگ سے نیچے اچھال دے گا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا، چلو نیچے چلتے ہیں۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا۔
جو برف کی طرح سرد محسوس ہوا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں بھی آ جاؤں گا، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دوں تاکہ تم تنہا محسوس کر کے دل کے ڈونگے سمندر میں ڈوب سکو، بس بہت ہو گیا، نیچے چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ارم خان دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی اٹھا کے نیچے پٹک دوں گا۔ ارشمان نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں کہا تو وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ تم جا رہے ہو یا نہیں جا رہا؟ تمہیں یوں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں اس بھوتنی کے غم میں دل جلاتے ہوئے؟ میں کیوں غم منانے لگا؟ کیونکہ کیا چلا کاٹ رہے ہو؟ میں نے سوچ لیا ہے، اسے آج ہی مہندی سے اٹھوا لوں گا، وہ دلہن بنے گی تو صرف شمعون کی۔